جی، اور یہ سب اور بھی بہت اہم باتیں کی وزیر اعظم صاحب نے، اور ایک بات جو کہی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو غیر ملکی فنڈنگ مل رہی ہے، اور یہ جو دشمن طاقتیں پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں، ہم یہ سازشیں ناکام بنائیں۔ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ بہت امپورٹنس جس جگہ کی جہاں عمران خان صاحب گئے ہیں، یہ پورا علاقہ، یہ کوئٹہ سے اگر آپ چلیں تو تھوڑی سی دیر کے بعد جو چاغی، پرانا چاغی اور موجودہ نوشکی اور چاغی 2 ضلعوں میں تقسیم کر دیا، یہ ڈسٹرکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو میجر حصہ ہے جو اوپر مغرب کی طرف ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور تقریباً 200-250 کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، صحیح، اور ایران کے بھی اس علاقے کے ساتھ ہے جو ایران کا بڑا لائیو قسم کا بلوچ علاقہ ہے، جو اس میں زائدان اور سیستان کا علاقہ شامل ہے وہ جگہ۔ تو تمام تر انسرجنسی اس سے پہلے بھی 1973 میں بھی، اس کے بعد دوبارہ جب صورتحال بنی اس وقت بھی، اس سے 60s میں بھی اسی راستے سے ہوتی تھی۔ بلکہ اکبر بگٹی کے ایک بھائی تھے کہ جو ان سے بڑے بھائی تھے لیکن وہ غلام اور اس سے تھے بیوی سے، اس لیے ان کی سرداری نہیں رکھی گئی تھی، تو وہ بھاگ کے اسی جگہ سے افغانستان چلے گئے تھے۔ اور میں بڑی مزدار آپ کا بات بتاؤں، یہ بلوچ دوستوں کے لیے بھی بڑی حیران کن ہوگی کہ ڈی سی سبی نے خط لکھا کہ وہ بندہ جو ہے، اس کا بھائی جو ہے، نواب اکبر بگٹی کا بھائی جو ہے، وہ بھاگ کے چلا گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خان محمد کلپر سے زندہ ہوتا تھا، یا بھی جس نے اکبر بگٹی ساتھ اس زمانے میں جو نوجوان تھا، تو اس کے ساتھ ہے، تو وہ وہاں سے بیٹھ کے خرابیاں پیدا کرے گا، تو اس کو کہیں سے منا کے لے کے آئیں۔ اچھا، تو ڈی سی سبی نے خط لکھا ڈی سی کوئٹہ کو۔ اچھا، ڈی سی کوئٹہ نے اس کا جواب دیا کہ میں نے 2 لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو منا کے لائیں، ایک خیر بخش مری کو اچھا، اور ایک سمد خان اچکسئی کو، اچھا، اور یہ انگریز کا زمانہ ہے، ہاں، ٹھیک، ہم کہتے ہیں بڑی سٹرگل ہوئی تھی، اور دونوں وہ منا کے لے آئے ہیں، تو ہم نے اس کو نوشکی میں تحصیلدار لگا دیا، اچھا، اور ساتھ اس کو 500 روپیہ ہم نے گرانٹ بھی دی ہے کہ یہ جو ہے 500 لے کے یہاں پر اپنا سیٹلمنٹ گرانٹ دے، اور اب وہ نوشکی میں تحصیلدار لگ گیا، اب وہ خوش ہے۔ اب وہ اس کے بعد میں رپورٹیں پڑھتا رہا کہ وہ اب ہمیں نوشکی کے راستے جو انگریز کے دشمن تھے جو وہاں جاتے تھے، وہ ان کو روکتا، پکڑتا، ہمیں پکڑ کے بھی دیتا ہے۔ یہ بھی رپورٹیں، وہ جب نوشکی میں رپورٹیں پڑھو تو یہی نظر آتا ہے۔ تو نوشکی بہت امپورٹنٹ جگہ ہے۔ یہاں کا جو چاقی ملیشیا ہے، اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا، اس وقت یہ آخر تک وہاں تک جاتا ہے۔ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ یہاں ریکوڈک ہے، نمبر 1۔ یہاں پر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی وہ امپورٹنٹ ٹیکنیکل سائٹس ہیں، اچھا، ٹھیک۔ نمبر 3، اس جگہ پہ پراسپیکٹو آئل فیلڈز ہیں۔ جب 1998 میں دھماکہ ہوا تھا تو یونین ٹیکسس کمپنی کا جو مالک تھا وہ پرواز کرتا ہوا پرسنل جہاز میں وہاں آ گیا تھا، اور بات ہوئی، ہم پوچھا اس نے کہا کہ میری جو سیٹلائٹ رپورٹ کہتی ہے کہ دھماکے کے بعد 50 جگہوں سے آئل اوز آؤٹ ہوا ہے، 98 کا جو 98 کے دھماکے کے بعد۔ نیوکلیئر بلاسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پراسپیکٹ صورتحال ایک یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بنیادی سی پیک کا جو روٹ ہے جو اس کو کنیکٹ کرے گا کہاں، سینٹرل ایشیا کو، وہ اسی علاقے سے جاتا ہے، گوادر سے وہ نکلتا ہوا آئے گا خاران سے دال بندین، اور دال بندین سے وہ ہلمت میں جائے گے۔ وہ جو زرنج والی روڈ ہے جو کہ انڈین نے بنائی تھی، اس کو جا کے کنیکٹ کرے گا، نزدیک ترین راستہ یہی بنتا ہے ایران۔ اس لیے عمران خان جو ہے وہ خاص طور پہ وہاں گئے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے تقریر کیا ہے اور 15% الاؤنس بھی بڑھایا، اور چائنا سے واپسی میں آ کے گئے ہیں، اور چائنا کی جو ایم او یو سائن ہوا ہے، جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ 3 چیزیں امپورٹنٹ تھیں۔ ہم پروپیگنڈے کے لیول پہ بھی شکست کر دیں گے ان کو، ہم اس کو بھی فزیکل لیول پہ بھی شکست، اور ہم ان سازشوں کو بھی روکیں گے۔ آپ دیکھیں عثمان صاحب، ہمارے ساتھ تعلقات امریکہ کے بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ انگلینڈ کے بھی سب کے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان لوگوں کی اتنی پریزنس نہیں رہی۔ آپ نے کراچی میں جب سٹیل مل نہیں آئی تھی، آپ شاید نہیں گئے ہوں گے اس وقت کراچی میں، آپ کو ایسا لگتا تھا ہم روس میں گھوم رہے ہیں۔ اچھا، رشین فیملیز جو تھیں وہ گھومتی پھرتی تھیں، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ لگو کے چلے گئی۔ میں اپنا چاغی میں سیندک میں جب چائنیز آئے ہیں
بالکل شروع میں تو سندک میں آتے تھے، ایمالاف ایک جگہ تھی، ان کی کالونی تھی، اس میں وہ رہتے تھے اور پورے علاقے کے کتے انہوں نے ختم کر دیا، کتا چائنیز کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، مطلب یہ صورتحال تھی۔ تو وہ پھر وہ چلے گئے تھے وہاں پر، پھر اس کے بعد انہوں نے خود چلانا شروع کر دیا۔ اس وقت تقریباً 1 لاکھ چائنیز ہیں پاکستان میں، ایک یہ تو ہیں لیگل چائنیز، اس کے علاوہ جو دوسرے چائنیز ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز انفلوئنس جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم سلولی بہت بڑھ چکا ہے۔ صاحب 1 لاکھ بہت بندہ ہوتا ہے، میں کہا کہ منصوبے فل سوئنگ سے اگر شروع ہو گئے تو لاکھوں ہوں گے، یہاں پر لاکھوں ہوں گے، اور اگر چائنا نے ہمیں الاؤ کیا تو شاید ہم بھی وہاں لاکھوں کے ساتھ چلے جائیں۔ 2008 میں تھا میں یہاں پر، جب پنجاب گورنمنٹ میں، تو ایک ہم نے چائنیز سینٹر کھولا تھا لینگویج کا، آپ کو یاد ہوگا، یہاں پر لینگویج سیکھنے کے، قذافی اسٹیڈیم کے اندر، یہ جو پلاک کے اندر تھا، تو اس کو جگہ بھی لی گئی تھی وہ قاعدہ اس کے لیے، پھر اس کا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک تو چائنیز زبان ٹوٹل بٹ ڈفرینٹ ہے، اس کا الفابیٹس ڈفرینٹ ہے، باقی چیزیں ڈفرینٹ ہیں، ہم کیسے اس سے کوپت کریں گے، کس طرح کریں گے؟ ہمیں تو صرف ایک ہی لفظ آیا تھا چائنا میں، نیئم پیولیا، یہ وہ تھا کہ آپ مطلب آپ سے زیادہ خوبصورت بندہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، اس طرح کا اس کا کوئی میننگ بنتا تھا۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ 1 لاکھ سے اگر 2 لاکھ ہو جاتے ہیں یا 3 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ کسی بھی غیر ملکی اس کے 32,000 لوگ تھے انگریز ٹوٹل، اچھا 33 نہیں ہوئے تھے برے صغیر پاک میں، حکمرانی کی پھر پوری 33 نہیں ہوئے تھے، 32 تھے صرف۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ اچھی خبریں سنائے، پاکستان کے لیے بھی اچھی خبریں آئیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اب وہ ایک تو چائنیز زبان ٹوٹل بٹ ڈفرینٹ ہے، اس کا الفابیٹس ڈفرینٹ ہے، باقی چیزیں ڈفرینٹ ہیں، ہم کیسے اس سے کوپت کریں گے، کس طرح کریں گے؟ ہمیں تو صرف ایک ہی لفظ آیا تھا چائنا میں، نیئم پیولیا، یہ وہ تھا کہ آپ مطلب آپ سے زیادہ خوبصورت بندہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، اس طرح کا اس کا کوئی میننگ بنتا تھا۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ 1 لاکھ سے اگر 2 لاکھ ہو جاتے ہیں یا 3 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ کسی بھی غیر ملکی اس کے 32,000 لوگ تھے انگریز ٹوٹل، اچھا 33 نہیں ہوئے تھے برے صغیر پاک میں، حکمرانی کی پھر پوری 33 نہیں ہوئے تھے، 32 تھے صرف۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ اچھی خبریں سنائے، پاکستان کے لیے بھی اچھی خبریں آئیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔